الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم میلاد مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے اس پروگرام میں بعنوان تجارت و کاروبار اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں اس کو ہم دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم جہاں دیکھتے ہیں تو تجارت اور کاروبار یہ زندگی کی ضرورت ہے، اور ایسی ضرورت ہے کہ جہاں جتنے افراد تمدن میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور شہروں میں رستے بستے ہیں، ان کے لیے یہ زندگی کی ضرورت ہے کہ وہ کبھی کسی چیز کو خریدا کریں، بیچا کریں۔ خریدنا فروخت کرنا یہ ان کی تجارت میں شامل ہونے کا ذریعہ بھی رہا ہے، اور یہ ضرورت زندگی بھی رہا ہے۔ اس ضرورت زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور دیگر زمانوں میں بھی خرید و فروخت کا رواج رہا ہے، اور اسلام نے جو تناظر پیش کیا ہے، جو تجارت کے معنی و مطالب بتائے ہیں، اس کو بھی دیکھا جائے۔ اور اب حالات بدلتے جا رہے ہیں اور زمانہ آگے ترقی کرتا جا رہا ہے، تو اس کے اصول میں بھی تبدیلیاں آ رہی، نئی قسم کی تجارتیں آ رہی ہے۔ تو اب ہم یہاں تجارت اور کاروبار کو دیکھیں گے تو ایک تو کاروبار مارکیٹنگ کو بولیں گے۔ کاروبار کہا جاتا ہی ہے کہ مال کے بدلے کسی چیز کو دیا جائے، کسی چیز کو لیا جائے، یہ کاروبار۔ اسی طریقے سے تجارت کے معنی بھی علماء اکرام نے یہ بتلایا ہے کہ معاوضے کے بدل لین دین کرنا، یہ تجارت کے معنی ہوں گے۔ کسی چیز کا کوئی معاوضہ طے کیا جائے اور اس کو دیا جائے یا اس کو لیا جائے، اس طریقے سے تجارت کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اب تجارت کے لفظ میں وسعت بھی رہی ہے، لہٰذا اس میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ بندے جو کچھ اپنے آپس میں معاملہ داری کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، اس کی تجارت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ہم قرآن کریم میں دیکھتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے جو نیک اعمال کرتے ہیں، نیک کردار پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے مطابق، احکام شریعت کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجازی طور پر تجارت کے نام سے ذکر کیا۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے، قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تم کو بتلاؤں ایسی تجارت جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے گی۔ اس میں ایسی تجارت بتلایا گیا ہے آخرت کے معاملات کو اور دنیا کو سدھارنے کے لیے کہ اس کے اوپر اگر بندہ عمل کرتا جائے تو اس کو دردناک عذاب سے نجات ملنے والی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تجارت کا لفظ ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، یرجون تجارتا لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی ہلاک ہونے والی نہیں ہے، جو ان کو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی تجارت ذکر کی گئی ہے۔ تو مفسرین کرام نے بتلایا ہے کہ تجارت کے معنی جہاں معاوضے کے بدل لین دین کو کہا جا رہا ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سرفراز کرے گا، اپنی نعمتوں سے ان کو نوازے گا، آخرت کے عذاب سے ان کو چھٹکارا دے گا، اور آخرت کی نعمتیں ان کو حاصل ہوں گی۔ تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے لفظ سے ذکر کیا ہے۔ یہ لفظ اس معنی میں مجازی رہیں گے، اور اس کی ثمرہ یہی رہے گا، اس کا پھل یہی رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو آخرت کے نقصان سے بھی بچائے رکھے گا، اور ان کو آخرت کے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید رکھا اس معاوضے میں کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا۔ اب یہاں دیکھتے جائیں تو بے جتنی بھی ہوں گی، خرید و فروخت کے معاملات، وہ تجارت کا اہم ذریعہ رہیں گا۔ اور تجارت کے معنی میں اور وسعت پیدا کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی خدمت پیش کرنا اور اس کا معاوضہ لینا، یہ بھی تجارت کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن شریعت میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ تجارت کے معنی میں نہیں بلکہ اس کا علیحدہ حکم ہی ہوگا، اور یہ اجارہ کرائے پر دینے کے معاملے میں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس کو کتاب الاجارہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہم ایک تو تجارت کو دیکھیں گے، پھر تجارت کے معنی میں بے ہی سب سے کارگر طریقہ رہا ہے تجارت کا، بے ہی کو تجارت کہا جاتا ہے کہ خرید و فروخت کرنا یہی تجارت ہوتا ہے۔ اور کاروبار بھی لین دین کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو ایک چیز لینا، ایک چیز دینا،
اس کے معاوضے میں، یہ کاروبار کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم کاروبار اور تجارت کو دونوں کو دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم کو ایسے ابواب نظر آتے ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو دیکھے بھی ہیں اور تجارت کیے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں اپنے وکیل کو رکھ کر بھی تجارت کروائے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نظر آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محاذ پر شریعت کے احکام کو اجاگر کرتے ہوئے یہ اصول تجارت بھی بتلائے ہیں، اور تجارت میں جو اچھا طریقہ ہوتا وہ بھی بتلائے ہیں، اور تجارت میں جو ممانعت کی چیزیں آتی ہیں، منع چیزیں آتی ہیں، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے باب کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کم سینی میں حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہنے لگے، اور آپ کی کفالت آپ کے چچا ہی کرتے رہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو ابو طالب ایک تجارتی قافلے میں ملک شام کی طرف جانے لگے، اور ہوتا یہی تھا کہ عرب کی اور خاص طور پر مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کے لیے یہ تجارت ہی ان کی ذریعہ معاش رہا ہے، ان کی کمائی کا ذریعہ رہا، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین ایسی ہے جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ انی اسکنتو ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے پروردگار میں اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو ایسی وادی میں چھوڑ جا رہا ہوں جہاں زراعت نہیں ہوتی، اور تیرے محرمت والے گھر کے پاس۔ تو جہاں زراعت ہوتی ہے، اناج کی پیداوار ہوتی ہے، وہاں پر ان کی آمدنی زمین سے خود نکل آتی، اور ان کے لیے وہاں آمدنی پیدا ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مگر قریش کے اور عرب کے مکہ مکرمہ والوں کے لیے یہ ذریعہ نہیں تھا، کیونکہ وہ وادی ہی ایسی تھی کہ جہاں زراعت نہیں ہوتی، کھیتی باڑی نہیں ہوتی، اور وہاں پر آمدنی وہ خود اس زمین سے خود نہیں نکلتی۔ پھر ان کی ذریعہ معاش کیا تھا تو یہ بتلایا جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ قریش کا الفت کرنے کے لیے ان کی الفت رہی ہے 2 سفروں سے، رحلت شتاء اور رحلت الصیف، سرما کا سفر کرتے اور گرما کا سفر کرتے۔ یہ دونوں سفر کر کے وہ تجارت کا سامان مکہ مکرمہ سے لے جاتے دیگر ممالک میں اور دیگر علاقوں میں لے جا کر بیچا کرتے، پھر وہاں سے سامان خرید کر لاتے اور اپنے علاقے میں بیچا کرتے۔ یہ ان کے تجارت کا ذریعہ تھا، اور ان کے پاس آمدنی کے ذریعے میں سال میں 2 سفر کرنا یہ ان کے پاس بڑا مرغوب اور پسندیدہ عمل تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قریش میں ذکر بھی کیا۔ اس سے پہلے بھی ان کے درمیان جو مال گزاری ہوتی اور کمائی کے ذریعے رہتے وہ بھی دیکھے جائیں گے، لہٰذا ان کے یہ 2 مرغوب چیزیں رہی جس میں وہ آمدنی کثرت سے کمایا کرتے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی تھی۔ ابو طالب یہ آپ کے چچا ہے، اور ان کی کفالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں۔ یہ سفر کو جانے لگے تو تجارت کا سامان لیے اور ملک شام کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہمراہ تھے اور اس قافلے میں شریک تھے۔ چنانچہ یہ قافلہ ملک شام کی طرف نکلا تجارت کرتے ہوئے، اور جانے لگے تو وہاں راستے میں ایک بحیرہ راہب اپنا ٹھکانہ بنائے بیٹھے تھے۔ یہ بحیرہ راہب کہتے ہیں عیسائی قوم میں جو رہبانیت اختیار کرنے کا رواج رہا ہے، کہ وہ آبادی سے ہٹ کر اپنے آپ کو شہر کی آبادی سے ہٹا کر تنہا ایک آدھ گھر یا ایک آدھ جھوپڑی یا مکان بنا لیتے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے اور ذکر و اذکار کیا کرتے۔ اس طریقے سے بحیرہ راہب یہ اختیار کر چکے تھے کہ یہاں اس راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کا گزر ہوگا، لہٰذا میں یہاں پر اپنا علاقہ بنا کر، یہاں پر اپنی رہائش گاہ بنا کر رہتا ہوں۔ اس طریقے سے وہ رہنے لگے۔ وہاں مکہ مکرمہ سے جو بھی قافلہ آتا، تجارت کا ہو کوئی ہو، اس سے وہ دریافت کرتے کہ مکہ مکرمہ کے احوال کیا ہے اور وہاں پر کیسے حالات چل رہے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سفر میں نکلے اس کے بارے میں بھی بحیرہ راہب نے دیکھا کہ یہ قافلہ جہاں جہاں جا رہا ہے ایک بدل ابر کا ٹکڑا اس پر سایہ فگن ہے اور یہ قافلے کے ساتھ چل رہا ہے۔ بڑی تعجب کی بات دیکھی گئی، کیونکہ اس طریقے سے معاملات ہر کسی کے ساتھ یا ہر قافلے کے ساتھ پیش نہیں آتے، اور خرق عادت باتیں دکھائی دینے لگی تو اس کے اوپر وہ کوٹ بھی کیے۔ پھر اور یہ بھی کیے کہ جب یہ قافلہ ان کے قریب ہوا تو ان کی دعوت کیے اور بلا کر ان سے ضیافت کرتے ہوئے دریافت کیے مکہ مکرمہ کے احوال کیا ہے۔
دیکھے کہ جتنے افراد تھے آ گئے، اور اس میں ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں آرام فرمانے کے لیے ذکر کیا تھا، تو وہ اپنے قافلے کے سامان اور قافلے کی جگہ آرام فرما رہے تھے، اور یہ تمام افراد آئے۔ آنے کے بعد ضیافت ہوئی، اور بحیرہ راہب نے دیکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا وہیں ہے، یہاں پر نہیں آیا، لہٰذا بحیرہ راہب نے دریافت کیا کہ کیا تمہارے قافلے میں اور بھی افراد ہیں جو یہاں نہیں آئے؟ تو بتلایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ہیں، وہیں پر ہے، لہٰذا بحیرہ راہب جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ کرنے کے بعد دیکھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت رہی ہے کہ آپ کے اوپر ابر کا ٹکڑا سایہ فگن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھے، مکہ مکرمہ میں رہنے کے بارے میں پوچھے۔ اس طریقے سے دریافت کرنے کے بعد بحیرہ راہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان تھی اس کو دیکھا اور بوسہ لیا، اور یہ کہنے لگے کہ آپ ہی نبی آخر الزماں ہوں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ ملک شام کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے در پہ ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام نہ لے جایا جائے، یہ کہتے ہوئے ابو طالب کو انہوں نے منع کیا، اور کہنے لگے کہ اگر میں اپنی باتوں میں سچا ہوں تو یہی پیغمبر آخر الزماں ہوں گے، اور ان کو ملک شام والے پہچان لیں گے تو ان کے قتل کے در پہ ہوں گے۔ یہ بھی بتلایا گیا، اور یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ روم سے 7 افراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نکل پڑے تھے۔ چنانچہ یہ تجارت کا قافلہ جا رہا تھا، ابو طالب کو یہ کہنے کے بعد ابو طالب نے اپنا سامان بصرہ میں فروخت کر دیا، اور وہاں سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ واپس مکہ مکرمہ کو آ گئے۔ یہ ایک واقعہ ہوا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے قافلے میں گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تک نہیں پہنچے بلکہ بصرہ ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال ہوئی، 25 سال عمر ہونے کے بعد ابو طالب نے کہا کہ دیکھو میرے پاس مال نہیں ہے، اور اب آپ کے لیے تجارت کرنا ذریعہ معاش ہے، لہٰذا آپ تجارت کریں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب میں اور اعلیٰ نسب رکھنے والی اور بہترین فراست سمجھ رکھنے والی ہیں اور مالدار خاتون ہیں، اور یہ کیا کرتی ہیں، تجارت کا سامان لے کر لوگوں کو مزاربت کے طور پر دیتی ہیں کہ اس کو لے جائیں، بیچیں، جو بھی نفع آئے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس طریقے سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ داری کرتی ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے فرمایا کہ جاؤ تم ان سے بات کرو، کرنے کے بعد ان کے پاس سے سامان تجارت لے کر فروخت کرو، کر کے آ کے اپنی کمائی کا ذریعہ اختیار کرو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا۔ ادھر یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مال تجارت رکھتی تھی، اور اس کو فروخت کرنے کے لیے کوئی اچھے امانت دار اور امین شخص کی تلاش میں تھی کہ کوئی جائے اور کاروبار کر کر لائے اور اس میں سے نفع کی تقسیم ہو جائے۔ چنانچہ انہوں تلاش ہی میں تھے، لوگوں نے بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایسا آنے والے ہیں، تو اس بات سے وہ راضی ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے امین اور صادق کہا جاتا کہ آپ امانت دار ہے، کوئی خیانت کی بات آپ سے پیش نہیں آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے صداقت بیانی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں معلوم ہوا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاربتاً یہ تجارت کرنے کے معاملے کو کیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے مال تجارت دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دی، اور خزیمہ ایک شخص جو ان کے قابل اعتماد تھے ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے میں اپنی عمر شریف 25 سال کی تھی، اس وقت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت کو لے کر ملک شام کی طرف پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور ملک شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے قافلے میں نکلے، اور یہ قافلہ ابو طالب بھی اس میں ساتھ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس طریقے سے یہ قافلہ نکلا، اور یہ قافلہ بصرہ کے قریب گیا تھا کہ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ایک راہب نستورہ نامی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں رہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک خشک درخت تھا،
جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں اور ان کے بعد نبی آخر الزماں ہی اس کے نیچے تشریف فرما ہوں گے اور کوئی یہاں پر آرام نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ یہ بات بھی رہی، اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قافلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، نستورہ راہب نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کیسی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو سرسبز و شاداب کر دیا، خشک تھا، اس پر پتے نکل آئے اور پھر وہ ثمرآور بھی ہو گیا۔ اس طریقے سے ہونے کے بعد نستورہ راہب نے دیکھا، اور دیکھ کر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو دیکھا تو آپ پہاڑی پر چل رہے تھے، ایسے محسوس کیا اور معلوم کیا کہ وہاں کے پتھر اور درخت السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے سرکار کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد نستورہ راہب آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کو میں لات اور عزا بتوں کی قسم دیتا ہوں کہ آپ سے میں جو پوچھوں آپ بتائیں۔ سرکار نے شدید برہمی اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ بتوں کی قسم دے کر کیوں پوچھ رہا ہے۔ اس پر وہ نالاں بھی ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتوں کو دریافت کیا اور خود ایک کتاب لے کر آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے اس کتاب میں سے اوصاف نکال کر ڈھونڈتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو دیکھا اور مہر نبوت کو بھی دیکھا۔ اس طریقے سے نستورہ راہب نے یہ تمام امور دیکھ کر کہہ دیا کہ اگر میں غلط نہ ہوں تو آپ نبی آخر الزماں ہیں، جس کا وعدہ تورات، انجیل، زبور کتابوں میں دیا گیا ہے، جن کے اوصاف ان کتابوں میں بتلائے گئے ہیں، ان اوصاف کو میں آپ کے اندر پاتا ہوں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پانے کے بعد نستورہ راہب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ ملک شام نہیں جائیں، کیونکہ ملک شام میں یہودی، خاص طور پر کیونکہ یہودیوں میں یہ تعصب تھا کہ وہ ہمیشہ یہ جانتے تھے کہ نبوت انہی کے بنی اسرائیل ہی کے درمیان رہے گی، کسی اور کے پاس نہیں آئے گی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، تو ان کے لیے ایک ہتک اور ان کی عزت ریزی کا، عزت گرانے کا بھی سبب رہا ہے۔ لہٰذا وہ نفرت میں بھی تھے اور نبی آخر زمان کو جانتے پہچانتے تو وہ قتل کرنے کے در پہ بھی ہوتے۔ اس طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام جانے سے نستورہ راہب نے بھی منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ میں جو مال تجارت، سامان تجارت لائے تھے، اس کو دیگر افراد سے 2 گنا زائد نفع پر فروخت کیے۔ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی خرق عادت پیش آئی، کئی امور ایسے ظاہر ہوئے جو بالکل عادت کے مغایر تھے۔ ان تمام کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ اور خزامہ 2 جنے دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ ان واقعات کو دیکھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ میں مال تجارت فروخت کیے اور پھر وہاں سے تجارت کر واپس مکہ مکرمہ کو آنے لگے۔ بتلایا جاتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آ رہا تھا، اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی اور اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے پاس، سرکار کے پاس 2 پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس طریقے کی شان و شوکت دیکھیں تو تعجب میں آئی، اور دیکھنے کے بعد معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی پرندے نہیں بلکہ فرشتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کے بعد چونکہ معاملہ یہی طے پایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مناسب سمجھیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفع فائدے میں سے دے دیں۔ اس طریقے سے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ جتنے خرق عادت چیزیں اور خلاف عادت چیزیں واقع ہوئی ہے ان تمام کا ملاحظہ بھی کی۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود نکاح کرنے کی خواہش بھی کی، مگر چونکہ یہ نکاح کے پیغام کو بھیجنے سے گریز بھی کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے بھی فرمایا تھا کہ آپ نکاح کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے لیے آمدہ ہوئے۔ اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو خاندانی وجاہت اچھی رکھتی اور پھر اپنے پاس مال و ثروت بھی اچھا رکھتی، اور اس کے ساتھ ساتھ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب فراست رکھنے والی ذہین خاتون تھی، لہٰذا ہر کوئی آپ کے پیغام کو چاہتا اور نکاح کرنے کے لیے چاہتا، مگر وہ کسی کے نکاح کرنے کے لیے راضی نہ ہوئی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو ان کی طرف سے ایک خاتون کو بھیجا گیا، اور وہ آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ کیا آپ نکاح نہیں کرتے، آپ کی عمر ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں
کہ کیسے نکاح کروں، میرے پاس اسباب زیادہ نہیں ہیں۔ چنانچہ اس بات کے کہنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہیں کہ اگر کوئی اس بغیر اسباب کے بھی آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو، چنانچہ کہتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رضامندی کا اظہار فرمائے۔ لہٰذا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی 25 سالہ عمر میں ہو گیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے سفر بھی کیے اور سفر میں تجارت بھی کیے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ رہا۔ اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بتلاتا ہے اور تجارت کے بارے میں اور بیع و فروخت کے بارے میں احکام بھی بتلائے گئے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اس آیت سے پہلے یہ ہوا کہ عرب میں سود کا نظام چلتا تھا، قرضہ دیا جائے پھر اس کے اوپر قرضہ باقی رہتا اور سود زیادتی مال لیتے جاتے قرضہ جوں کا جوں رہتا۔ اس سے ہوتا یہ کہ جتنا مال قرض دیے ہیں اس سے زیادہ بھی سود وصول لیا جاتا اور پھر اصل قرض جوں کا توں جمع رہتا۔ اس طریقے کے معاملات داری عرب میں بہت تھے اور زمان جہالت میں اس کا رواج بھی اچھا خاصا تھا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے شریعت کے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کا حکم نہیں نازل کیا تھا، لہٰذا لوگوں نے کہا انما البیع مثل الربا، یہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیع خرید و فروخت بھی یہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ مطلب یہی ہے کہ ایک کے معاوضے میں ایک چیز دی جائے تو پیسے کے معاوضے میں پیسہ دیا جا رہا ہے، پھر اس پہ جو زائد پیسہ لے رہے ہیں اس کا بھی، اس کو سود کو بھی بیع کے اندر شامل کرتے ہوئے ان لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ بیع اور سود لینا بھی بیع ہی کی طرح ہے، لہٰذا جیسا بیع حلال ہے یہ بھی حلال ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اور بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور حرم الربا، سود کو حرام کیا۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو بتلایا گیا کہ اب سود کے لین دین کا کوئی معاملہ مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرمت کے درجے میں حرام کاری میں آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک نظام یہ بن پڑا کہ جہاں کاروبار میں سودی معاملات کو شامل کرتے تھے اس کو تجارت سے بھی علیحدہ کر دیا گیا اور بیع خرید و فروخت سے بھی علیحدہ کر دیا گیا اور بتلایا گیا کہ یہ حرام ہے، اس کا ارتکاب مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار ہو جانے کے بعد میں سود سے ممانعت فرمائی اور ایسے معاملات کے لین دین سے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے آپ نے منع فرمایا۔ اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بیع ہوا کرتی تھی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر التمر بالتمر والملح بالملح الذهب بالذهب والفضة بالفضة یدم بید۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، اور اسی طریقے سے کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی۔ ان 6 چیزوں کو ایک دوسرے کے ہم جنس سے بدل رہے ہیں تو اس میں یہ ہونا کہ یدم بیدن، نقد لین دین ہو، ایک ہاتھ سے دے ایک ہاتھ سے لے لے، مثلاً بھی مثلاً جس قدر یہ دیا جا رہا ہے اسی قدر اس کو لیا جائے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا کر ذکر کر دیا کہ ان 6 چیزوں کو ذکر کر کے آپ نے فرمایا کوئی بھی چیز اپنے ہم جنس سے متبادل ہو رہی ہے تو اس کو برابری کا اور نقد لین دین کا لحاظ رکھا جائے۔ نقد لین دین نہ ہو تب بھی ناجائز ہوگا، اور اس میں تفاضل ہو، بڑھ چڑھ کر ہو، ایک چیز بڑھ کے دی جائے ایک چیز کم دی جائے تو اس میں بھی سود متحقق ہوگا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس میں بعض احادیث میں یہ بھی آیا کیلم بکیلن، ناپنے کو ناپنے کے ساتھ تقابل کیا جائے، وزن بھی وزن کہہ کر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جتنا وزن دیا جا رہا ہے اتنا وزن ہی دیا جائے۔ اس طریقے سے ایک مسئلہ جو سود کا برپا ہوتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح حدیث ذکر کر کے بتلا دیا کہ کوئی بھی چیز اپنی ہم جنس سے ایک ہی جنس کے متبادل ہو رہا ہے تو اس میں برابری مساوات کو دیکھا جائے گا اور اس میں کمی زیادتی نہیں ہونا، کمی زیادتی ہوں گا تو والفضل ربا بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی زیادتی ہو رہی ہے اس میں زیادہ لینا بھی زیادہ دینا بھی یہ سب سود ہوں گا۔ اور اس میں نقد لین دین کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ادھار بھی ہو تو اس کا نفع اٹھانا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، عدم جواز کی طرف جائیں گا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بے کرنے میں یہ حکم بتلایا اس حدیث شریف کو۔ اب اس میں علماء کرام اجتہاد کرتے ہوئے دیکھے اور اس کی علت نکالے کہ یہ تو 6 چیزوں کی حد تک محدود ہے، مگر ہم کو ہمیشہ چلنے کے لیے کوئی قاعدہ ہونا چاہیے، اس لیے علت نکالنا پڑتا ہے۔ علت نکالنے میں احناف نے یہ علت نکالی، القدر مع الجنس، مقدار دیکھی جائیں گی اور ہم جنس کا تبادلہ دیکھا جائے گا۔ سونے کے بدلے سونا ہو تو مقدار برابر ہو اور نقد لین دین ہو، چاندی کے بدلے چاندی ہو تو مقدار برابر ہو اور نقد لین دین ہو، اسی طریقے سے گیہوں کے بدلے گیہوں ہو تو مقدار برابر ہو اور نقد لین دین ہو، اور جو کے بدلے جو ہو تو اس کی بھی مقدار برابر ہو اور نقد لین دین ہو۔ اس طریقے سے احناف نے یہ علت نکالی کہ قدر مع الجنس، ایک ہی جنس کا تبادلہ ہو رہا ہے تو اس میں مقدار برابر ہونا یہ بھی دیکھیں گے، اگر کمی زیادتی ہوں گی تو وہ سود ہوگا، پھر سود ہوگا تو یہ مال حرام کی طرف جانے والا ہوگا، حلال کی طرف جانے والا نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے یہ بتلاتے ہوئے یہ جنس نکالی گئی، علت نکالی گئی اور بتلا دیا گیا کہ کسی بھی چیز کا ہم جنس سے تبادلہ کیا جائے تو اس میں کمی زیادتی سود ہوگا، یہ حکم بتلایا گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ اگر کوئی چونے کے بدلے بیچ رہا ہے تو اگرچہ یہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہے، ایک تو سونا چاندی رہا جو نقد مالیت میں آتے ہیں، دوسرا یہ کہ جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہے سب کھائی جانے والی ہیں، گیہوں اور جو دونوں بھی غلہ جات کی سمت سے آتے ہیں، اور کھجور اور نمک یہ بھی کھائی جانے والی چیزیں ہیں، لہٰذا کھائی جانے والی چیزیں اور ثمانیت رکھنے والی چیزیں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علت نکال کر کھائی جانے والی چیزوں میں اور مالیت رکھنے والی چیزیں، نقد مالیت رکھنے والی چیزوں میں سود متحقق ہوگا، یہ آپ علت نکالیں۔ احناف نے یہ علت نکالی، اس طریقے سے علتیں علیحدہ نکلی تو پھر اس کے احکام بھی بدلتے گئے۔ لہٰذا اب احناف کے پاس یہ طے ہے کہ اگر کوئی لوہے کے بدلے لوہا بیچ رہا ہے تب بھی برابر بیچیں، اور کسی اور دھات پیتل تانبا وغیرہ کے بدلے پیتل تانبا وغیرہ بیچ رہا ہے تو وہ بھی برابری کا معاملہ رکھیں، اور اسی طریقے سے کھائے جانے والی اناج چاول بیچے یا کوئی اور غلہ جات بیچیں تو اس میں بھی برابری کو رکھیں اور نقد لین دین کریں، اگر اس میں کمی زیادتی ہو رہی ہے تو یہ سود ہوگا، اس طریقے سے بتلایا گیا۔ اب اس کے بعد یہ بھی بتلایا گیا اذا اختلف الجنسان، اگر 2 جنس مختلف ہو گئے ہیں تو جیسا چاہے بیچیں، اس کی بھی اجازت دے دی گئی ہے شریعت میں۔ لہٰذا اگر سونے کے بدلے چاندی بیچ رہے ہیں تو اس میں کمی زیادی کر لے سکتے ہیں، سونا اتنے گرام دے رہے ہیں اور چاندی اتنے کلو لے رہے ہیں، اس طریقے سے لینے میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ چونکہ ایک باب بیع صرف ہوتا ہے کہ مالیت رکھنے والی، نقدیت رکھنے والی چیز ہے تو اس کو نقد دیا جائے گا، اس میں ادھاری چلنے والی نہ ہوگی، اس طریقے سے یہ آداب بتلائے گئے ہیں۔ تو لہٰذا جتنے بھی مالیت رکھنے والی چیزیں ہوں، چاہے روپیہ دے کر پیسہ لیں، پیسہ دے کر روپیہ لیں، یا ڈالر دے کر درہم دے کر دینار لے، اس طریقے کے مالی لین دین ہو یا سونا چاندی کا خرید فروخت ہو تو ان کو نقد ہی کیا جائے گا۔ اس وجہ سے علماء کرام نے یہ بھی بتلایا کہ سونا اور چاندی کی ادھاری پر خریدنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی EMI پہ لے رہے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے عدم درستگی کی طرف جائے گا، کیونکہ یہ نقد مالیت ہے، ان کو نقد ہی لینا دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ اگر ایک ہی جنس سے تبادلہ ہو رہا ہے تو اس میں جید اور ردی، بعض عمدہ قسم کے ہوں گے، بعض کم قسم کے ہوں گے، اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ مقدار اس کی برابر ہو، اس میں بھی کمی زیادتی نہیں ہونا۔ ویسا ہے تو پھر قیمت کے مقابلے میں بیچا جائے اور قیمت کے مقابلے میں خرید لا جائے تو یہ سود متحقق ہونے والی چیزیں نہیں ہوں گی۔ اگر کسی کے پاس چاول تھوڑا موٹا نکلتا ہے اور وہ باریک چاول لینا چاہ رہا ہے تو موٹا چاول 2 کنٹل دے کر 1 کنٹل باریک چاول لینا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، زیادتی سود کہلائیں گے۔ اس لیے اس شخص کو کیا کرنا چاہیے کہ قیمت کے بدلے اگر اس کو بیچ دے تو پھر قیمت کے بدلے دوسری چیز کو خرید لے، اس طریقے سے خریدتا ہے تو اس کی جواز کی صورت ہے، ورنہ راست ان اناج کو، ایک ہی جنس کے اناج کو کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، سود ہو جاتا ہے۔ یہ بھی احکام بتلائے گئے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث شریف جو سود کے معنی میں آئی ہے اس میں بہت تحقیقات بھی رہی ہیں اور معنی وسیع بھی رہے ہیں، اور اس میں کئی قسم کی تجارتیں منع بھی کی جاتی ہے، لہٰذا اس کو قیمت کے بدلے بیچا جائے تو قیمت کے بدلے خریدا بھی جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قاعدہ بتلایا ہے وہ یہی رہا ہے کہ سود متحقق ہونے کی تمام چیزیں نہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ سود کسے کہتے ہیں، تو مالی معاملہ میں مال دے رہے ہیں، مال لے رہے ہیں، اس معاملے میں مال دینے کے بعد میں زائد مال لینا جس کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں آ رہی ہے وہ زائد مال سود کہلاتا ہے۔
اور سود جو حرام ہے، حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی عذاب کی بھی صورتیں بتلائی گئی ہے، اور سود خوروں کے لیے بدترین ان کے انجام کو بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود خوروں کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا مال ایسا ہو جاتا ہے کہ سود لینے کی وجہ سے شیطان ان کے مالوں پہ تسلط کرتا، ان کے اوپر ان کی زندگی پہ متسلط کر جاتا ہے اور ان کے ذہنوں سے کھیلنا شروع کرتا ہے۔ اس طریقے کی کئی نحوستیں اور کئی قسم کے عذاب سود کھانے والوں پر آ جاتے ہیں۔ لہٰذا سرکار نے تمیز بیان کی اور واضح کر دیا کہ آپ کی تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم سود لینے دینے والے نہیں ہونا، والفضل ربا، اس میں زیادتی کمی سود لینا یا دینا ہوگا، لہٰذا اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے نظام کو بھی بتا دیا اور تجارت میں یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں تو فقہائے کرام نے جہاں حل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا، یہ ذکر کیا تو بیع کی بنیادی طور پر 4 قسمیں بتلائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سامان کے بدلے سامان دیا جائے، ایک سامان بیچیں اور دوسرا سامان خرید لیں، یہ ایک سامان کے بدلے دوسرے سامان کی لین دین ہو رہی ہے اور دونوں کا جنس مختلف ہے تو کمی زیادتی کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے۔ ایسا خریدنا بھی شریعت میں ایک قسم مقایضہ کے نام سے ذکر کی گئی ہے، چنانچہ اس قسم کی بیع کو بھی رواج دیا گیا۔ اور قدیم زمانے میں جہاں پیسہ نہیں بھی ہوتا تھا اور پیسے کی چلن نہیں پڑا تھا، اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہو وہ دے دیں اور جس کے پاس جو چیز اپنی ضرورت کی ہے وہ لے لیں۔ اس طریقے سے سامان کے بدلے سامان کی بیع ہوتی تھی اور اسی طریقے سے ابھی بھی اس کا رواج ہے، اگر چاہے تو لوگ کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ پیسہ اس قدر عام ہو گیا، رواج پکڑ گیا ہے، تو پیسے ہی کے لین دین کو ترجیح دی جا رہی اور اس قسم کے بیع کے قسموں کو دور کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ بھی شریعت میں جائز قسم ہے اور اس کا لین دین جائز ہے۔ البتہ ہم جنس سے تبادلہ ہو تو اس میں سود متحقق ہوگا، زیادتی اور کمی ہو تو اس سے ممانعت آئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے جائیں تو بیع کی ایک قسم یہ بھی ہوں گی کہ سامان بیچا جائے، قیمت وصول کی جائے، قیمت کے بدلے سامان بیچا جا رہا ہے تو اس کو بیع مطلق کہا جائے گا، عام طور پر کی جانے والی بیع یہ رہی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے جائیں تو بعض یہ بھی ہوگا کہ آدمی پیسے دے دیں اور قرض رہے، قرض کے بدلے سامان کو بعد میں حاصل کریں تو اس کو بیع سلم سے تعبیر کیا گیا کہ کوئی چیز ہم پہلے پیسے ادا کر دیں اور چیز کو بعد میں لے لیں، تو قرض کے بدلے یہ چیز خریداری میں آ جاتی ہے۔ اب اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا بٹھایا اور بتلایا کہ جو چیز دے رہے ہیں سلم کے طور پر، اور اس کی صفت بھی معلوم ہونا، اس کی کیفیت بھی معلوم ہونا، اس کی مدت بھی معلوم ہونا، اگر یہ چیز معلوم نہ ہو تو پھر ایسی بیع کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا، کیونکہ جب یہ چیزیں مجہول ہوں گی، ٹال مٹول چلتے جائے گا تو پھر یہ فساد کی طرف لے جانے والی ہوں گی، لہٰذا اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے مال دے کر مال لینے کی بھی بیع ہوتی ہے، جیسے سونا دے کر سونا لے رہے ہیں تو اس میں برابری کا لحاظ کیا جائے گا، کمی زیادتی نہیں ہوں گی، اور اسی طریقے سے سونا دینار دے کر چاندی کے درہم لے رہے ہیں تو اس میں کمی زیادتی کرنا جائز ہے، مگر چونکہ یہ مالی معاہدہ ہو رہا، دونوں طرف سے نقد مال ہے، جیسے ایک شخص پیسے دے رہا ہے اور چلر دے رہا ہے، یا کوئی اور کرنسی دے کر ایک اور کرنسی لے رہا ہے، تو یہ معاملہ داری نقد کی جائے، اس میں ادھاری نہ کی جائے، اور اسی میں سونا اور چاندی کے خریدنے کو بھی شامل کیا گیا ہے، لہٰذا اس طریقے سے یہ نقد لین دین بیع صرف کہلاتا ہے۔ یہ بھی معاملہ ہے مال کا، یہ بھی نقد مال کا، دونوں طرف سے نقد مال کی لین دین ہو رہی ہے تو یہ بیع صرف کہلاتا ہے۔ اس کو بھی شریعت میں ملحوظ رکھا گیا، اس کے جواز کے بھی شرطیں ذکر کی گئی اور اس میں نقدیت ہی ہوں گی، ادھار نہیں ہوگا، اس میں ادھاری کے عدم جواز کے بھی قائل رہے ہیں، لہٰذا اس طریقے سے بیع کی بنیادی طور پر 4 قسمیں بتلائی گئی: سامان کے بدلے سامان کا لین دین، اور سامان کے بدلے قیمت کا لین دین، اور اسی طریقے سے مال کے بدلے نقد مال ہو اور اس کے بدلے نقد مال ہی کو دیا جائے، لیا جائے، اور اسی طریقے سے کوئی پہلے پیسے دے دے کر قرض کر دے اور پھر قرض کے اندر وہ جو چیز چاہتا ہے وہ مطالبہ کر کے کب تک دی جائے گی، کیسی مقدار کی ہوں گی اور اس کی حصول یابی کب ہوں گی، یہ تمام وقت وغیرہ معلوم کرنے، اس طریقے سے بنیادی طور پر یہ 4 قسمیں بیع کی بتلائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ فقہائے کرام نے بیع کے ابواب کو اور کھولتے ہوئے تقریباً 20 سے زائد اقسام بیع کے ذکر کیے ہیں، وہ اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھے بھی ہیں۔ اب ہم جب بیع کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بھی بتلایا گیا کہ 2 افراد کے درمیان کم سے کم بیع ہونے کے لیے 2 افراد ہونا،
ایک خریدار ہو اور ایک فروخت کنندہ ہو۔ فروخت کنندہ اپنے سامان کو بیچنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے خریدار تیار بھی ہو، اس میں دو جنوں کی رضامندی ضروری ہے۔ اب اس میں جو پہل کریں گا اس کے الفاظ کو ایجاب کے نام سے تعبیر کیا جائے گا کہ یہ چیز میں بیچ رہا ہوں، آپ لے رہے ہیں کیا؟ اور دوسرا شخص میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اس کو اتنی قیمت پہ لیتا ہوں، یہ کہہ دے تو یہ اس کا قبول کرنا، قبول کہلائیں گا۔ لہٰذا ایجاب و قبول دونوں کے ذریعے سے یہ بیع مکمل ہوگی۔ اب یہ بیع مکمل ہوگی تو بیع کا تقاضا یہ رہے گا کہ ملکیت کا فائدہ دیں گی۔ جو چیز بیچی گئی وہ خریدار کی ملک ہو جائیں گی، اور جتنی قیمت اس کی متعین کی گئی وہ قیمت بیچنے والے فروخت کنندہ کی ملکیت ہو جائیں گی۔ اب اس طریقے سے ایجاب و قبول ہونے کے بعد ذمہ داری فروخت کنندہ کی یہ رہیں گی کہ جو چیز وہ فروخت کیا ہے وہ خریدار کے حوالے کر دے، اس کے قبضے میں دے دے، اور جو چیز خریدار نے خریدا ہے اس کے ذمہ یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ فروخت کنندہ کو، بیچنے والے کو، اس کی قیمت جو طے پائی ہے اس کے حوالے کر دے۔ اس طریقے سے بیع مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ اب بیع مکمل ہوتی تو اس کا فائدہ یہ رہے گا کہ فروخت کنندہ قیمت کا مالک ہو جائے گا اور خریدار خریدی ہوئی چیز کا مالک ہو جائے گا۔ یہ بھی بیع کے فائدوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا ملکیت تبدیل ہو جائے اور یہ اس کی ملکیت ہو جائے اور قیمت اس کی ملکیت ہو جائے، اس طریقے سے بیع کے معنی کو ظاہر کر کے بتلایا گیا ہے۔ اور تو پوری دنیا میں ہونے والے بیع کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر جہاں پر جو چیزیں خریدی جائے وہ خریدنے کی چیزوں کے بارے میں بھی شریعت کے احکام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کی بیع اور اسی طریقے سے خنزیر کی بیع اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی بیع اور بتوں کی بیع، ان چاروں چیزوں کے بارے میں منع فرمایا کہ کوئی بت پرست ہو یا نہ ہو، کوئی بھی ہو، بت کو خریدنا اور بیچنا ہرگز مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ شراب کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ شراب خریدی بھی نہ جائے اور بیچی بھی نہ جائے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر کے بارے میں بتایا کہ خنزیر نجاست عین ہے، اس کو بھی نہ خریدا جائے نہ بیچا جائے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کی بیع کو بھی منع فرمایا۔ چنانچہ یہ چیزیں پہلے ہوا کرتی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو منع فرمانے کے بعد منع ہو گیا۔ اب اس میں یہ بھی بتلایا گیا کہ سرکار نے جب ان چیزوں سے منع فرمایا تو کوئی صحابی سرکار کے پاس شراب کو گھڑے میں بھر کر لائے اور تحفتاً پیش کرنے لگے۔ سرکار نے اس کی حرمت کا حکم بتلایا اور اس کو قبول نہیں کیا، تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا بے شک وہ ذات جس نے اس کو حرام قرار دیا اس کے بیچنے کو بھی حرام قرار دیا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیچنے سے بھی منع فرمایا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں اپنے یہودی دوست کو یہ دے دیتا ہوں تحفتاً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تحفہ دینا تمہارے لیے کوئی حلال چیز ہوتی دیتے، یہ چیز جو حرمت میں آ گئی ہے، ممانعت آ گئی ہے، اس کا تحفہ بھی نہ دیا جائے۔ لہٰذا پھر وہ کہنے لگے کہ سرکار میں اس شراب کو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو بہا دو، انیل دو۔ چنانچہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو یہ بھی بات ملحوظ رکھی گئی کہ مدینہ منورہ میں کئی لوگوں کے پاس شراب حلال تھی، ان کے پاس گھروں میں بنی رہتی۔ جب حرمت کا حکم آ گیا تو شراب کو انڈیل دیا گیا، بہا دیا گیا، ایسا کہ مدینے کے راستے پر یہ شراب بہنے لگی۔ اور اس کو بیچنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کو تحفتاً دینے سے بھی منع فرمایا اور اس کو خریدنے سے بھی منع فرمایا۔ لہٰذا جو چیز شریعت میں نجس ہو، نجاست ہو، پلیدگی ہو اور حرام ہو، اس کا خریدنا، بیچنا اور اس کو تجارت کرنا، یہ سب چیزیں منع ہو گئی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی حرام چیزیں تھیں ان کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ اب جہاں خنزیر کی بات آئی تو خنزیر کا پورا جسم سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز اس کی نجاست ہے۔ نجاست کو فروخت کرنا، اس کو قیمت لگا کے بیچنا، یہ اس کو عزت دینا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نجس بنا کر ذلیل قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو عزت نہیں دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے مردار جو مر جائے اس کے بارے میں بھی سرکار نے جب منع فرمایا تو بعض حضرات پوچھنے لگے کہ سرکار یہ مردار کی چربی جو ہمارے کشتیوں کو ہم اس کے نیچے لگایا کرتے ہیں کہ پانی اندر نہ گھس جائے اور چربی سے اس کو لیپا کرتے ہیں، مر دیا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، لہٰذا میت کی، مردار چیز کی کوئی بھی چیز نہ بیچی جائے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لہٰذا جتنی چیزیں حرام رہی ہے اس کی ممانعت آ گئی۔ اس کے بعد اور بھی فقہاء کرام نے تفتیش کی اور بتلایا کہ اگر جانوروں کی غلاظت ہو، جیسے گائے وغیرہ کی ہو یا اور جانوروں کی ہو، تو ان کو بیچا جا سکتا یا نہیں بیچا سکتا، اس کے بارے میں بھی بتلایا گیا کہ جو چیز اگر فائدے کے مانند ہے تو اس کو خریدنے کی اجازت دی ہے، ورنہ
نجاست کی دام بھی نہ لگایا جائے، نہ خریدا جائے۔ علماء میں یہ اختلاف رہا ہے، بہرحال اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، اس کی منفعت کو دیکھتے ہوئے جواز کے بھی احکام بتلائے گئے ہیں، منع کے بھی بتلائے گئے ہیں، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا کہ جو جانور کھانے کے نہیں ہیں، جیسے بلی ہے، کتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو علماء میں اس میں اختلاف رہا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، ان کو نہ بیچا جائے، ان کو نہ خریدا جائے، یہ کھانے کے جانور نہیں ہیں تو ان کی قیمت بھی لینا درست نہیں ہے۔ اور ہمارے احناف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، ان میں کوئی منفعت ہو تو خریدا اور بیچا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ کتے کو تعلیم و تربیت دے کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی فائدہ ہے، تو فائدے ہونے کی صورت میں اس کو خریدا فروخت کیا جا سکتا ہے۔ ہم حدیث شریف میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ ایک تو ثمن الکلبی، کتے کی قیمت سے، دوسرا حلوان الکاہنی، کاہن جو نجومیوں کی طرح لوگوں کو کہانت کی باتیں سناتا، مستقبل میں ہونے والی باتوں کو سناتا ہے، اور اس کا حلوہ رہے تو وہ بھی کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی طریقے سے یہ حجام کی اجرت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ان چیزوں کو منع فرمایا گیا، مگر ان کی علتوں کو دیکھتے ہوئے، دیگر احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے کتے کی فروخت کے لیے یہ بھی بتلایا گیا جواز۔ اور اسی طریقے سے مہر البغی، یہ بھی کہا گیا کہ ایک فاحشہ عورت ہے، جسم فروشی کر رہی ہے اور اس سے وہ پیسہ لے رہی ہے، تو یہ بھی ناجائز کی سمت میں بتلایا گیا ہے۔ تو جو آمدنیاں ناجائز ہے سرکار نے بتلا دیا، اور جس کے جواز کی صورتیں ہو سکتی ہے، جس کو دیگر آیات اور قرآن کریم میں دیکھ کر استدلال کرتے ہوئے بتلایا گیا ہے، تو اس کے جواز کے بھی قائل رہے ہیں۔ لہٰذا ہر چیز جو نجس ہو اس کو فروخت کرنا یا نہیں کرنا، اس کے بارے میں بحث رہی ہے۔ اگر اس میں کوئی منفعت ہے تو کر سکتے، ورنہ نہیں کر سکتے، یہ بھی بتلایا گیا ہے۔ جہاں نص قطعی سرکار نے فرما دیا ہے کہ شراب اور مردار اور خنزیر اور بت، یہ چیزوں کی آمدنی ہرگز جائز نہیں ہے، تو کسی مسلمان کے لیے ان چیزوں کا نہ کاروبار جائز ہے، نہ ان چیزوں کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اپنا دودھ جسم سے نکال کر بیچ رہا ہے تو اس کو بھی حرمت کے درجے میں رکھا گیا ہے کہ اس کی بھی فروخت اور خرید و فروخت جائز نہیں، کیونکہ انسان کا حصہ ہے، انسان کا حصہ قابل کرامت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے جسم کے حصوں کو بیچے، بالوں کو بیچ رہا ہے، اس طریقے سے یہ بیچنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بھی بتلایا گیا ہے۔ تو چنانچہ جہاں جواز اور عدم جواز کی بات آتی ہے تو اس میں ایک بحث لمبی رہی ہے، اور اس میں بیع فاسد کے نام سے علیحدہ ایک باب قائم کیا فقہا نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے پیش نظر اس کی ممانعت بھی بتلائی ہے۔ اسی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بیع ما لیس عندک، جو تمہارے پاس نہیں ہے اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو ایک آدمی اپنے پاس ملکیت میں کوئی سامان نہیں رکھتا، اس کے پاس سے خرید کے بیچنے کا ارادہ ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بیع جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی چیز کو خرید لیا ہے مگر اس کے پاس ابھی ڈیلیوری نہیں ہوئی، اس کے پاس یہ ٹرانسفر نہیں ہوئی، اس کے قبضے میں نہیں آئی، تو قبضے میں نہ آنے سے پہلے اس کے لیے اس کو بیچنا بھی جائز نہ ہوگا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ لہٰذا بیع ما لیس عندک کے معنی یہی آتے کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے، تمہاری ملکیت میں نہیں ہے یا تمہارے قبضے میں نہیں ہے، اس کو بھی نہیں بیچا جا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لہٰذا جن بیوع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان کو صراحتاً ذکر کرتے ہوئے فقہاء کرام نے قاعدہ بنا دیا کہ دونوں میں سے لی جانے والی چیز یا دی جانے والی چیز، دونوں میں سے ایک بھی حرام ہو یا ملکیت نہ ہو یا ایسی ہو کہ جو قبضے میں نہ ہو، تو اس کو بیچنا درست نہیں ہے، یہ باب بیع فاسد میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شراب کو دے کر کوئی چیز خریدنا چاہ رہا ہے تب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، یا یہ شراب کو لے کر کوئی چیز اس کو بیچنا چاہ رہا ہے تب بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو چیز شریعت میں مال نہیں ہے اس کو ہرگز مال تصور نہیں کیا جائے گا، اور جتنی چیزوں کو مال تصور کیا گیا ہے ان کے لین دین کو، ان کے ایک دوسرے کے معاوضے میں بدل کرنے کو، اس کو بیع کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب اس میں بیع میں ہم دیکھتے جائیں تو اور بھی اس میں امور کو رکھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دونوں خرید و فروخت کرنے والے ان کو اختیار رہیں گا جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہوں، یعنی ایک جگہ جا کر دونوں بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں اور بھاؤ تاؤ کے بعد میں اسی معاملے میں لگے ہوئے ہیں، تو ان دونوں کو بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد جب تک وہ اپنی باتوں سے پلٹتے نہیں، ان کو یہ بیع رد کرنے کا بھی اختیار رہیں گا کہ بول دیے لازم آ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے باتوں کے درمیان اس کو خریدنا ہے خرید سکتے، یا بھاؤ تاؤ نہیں جم رہا ہے تو بیچ بھی سکتے ہیں اور اس بیع کو رد بھی کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کو کرنے کا حکم رہا ہے۔ لہٰذا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ اختیار دیا ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی ایک مرتبہ کلمہ نکال دے اور وہی موقع پر ٹھہرا ہوا ہو اور وہی باتوں میں لگا ہوا ہے تو اس کو اسی وقت وہ بیع رد کرنے کا بھی حق ہے، اس کے اوپر لازم گردان کر یہ بیع ہو گئی کہہ کر نہیں کہا جائے گا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو یہ البیعان بالخیار میں علماء کرام تفسیر بھی بیان کیے ہیں کہ اس میں تفصیل یہ رہی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کا یہ مسلک رہا ہے کہ یہ فرماتے ہیں جب تک دونوں خریدار اور فروخت کنندہ اس بیع کی باتیں کر رہے ہیں ان کو اس میں اختیار ہے کہ وہ بیع کو اسی وقت رد کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ان باتوں کو چھوڑ کر کوئی دوسرے موضوع پر آ جائیں تو اب ان کو رد کرنے کا اختیار نہیں رہیں گا، یہ بیع مجلس کی طور پر قائم ہوں گی، اور اس میں سے مجلس بدل گئی ہے، باتوں کے علیحدہ ہو گیا ہے تو پھر یہ بیع لازم آ گئی، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے جائیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، دونوں جب تک مل کر بیٹھے ہیں ان کے بعد ٹاپک الگ بھی ہو جائے تب بھی ان کو جب تک ساتھ ہے وہ اس بیع کو رد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور اگر وہ دونوں علیحدہ ہو گئے ہیں تو اب اختیار ان کا باطل اور بیع لازم آ جائیں گے۔ بیع لازم آنے کا معنی یہی رہیں گے کہ جو چیز فروخت کی گئی وہ خریدار کی ملکیت، اور جو چیز قیمت کے طور پر طے پائی ہے وہ فروخت کنندہ کی ملکیت ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے یہ بھی اختیار دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کا اختیار بتلایا یا دونوں کے ایک ساتھ رہنے کا اختیار۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے جائیں تو ایک صحابی حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ جب بھی بیع کے معاملات کرتے تو اس میں نقصان اٹھایا کرتے، اور ان کو معاملہ داری میں زیادہ تجربہ نہیں ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی اختیار بتایا کہ تم جب کسی چیز کو خریدو یا فروخت کرو تو یہ کہہ لینا کہ لا خلابتا، اس میں کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، ولی الخیار، اور مجھ کو اختیار رہے گا 3 دن تک، یہ اختیار رہنے کی بات کی گئی ہے، لہٰذا ان کو اختیار رکھنے کا وہ شرط لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ بیع ہو رہی ہے خرید و فروخت تو اس میں ایک اختیار یہ خیار شرط کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، سرکار نے اس کی تربیت بھی دی ہے اور اپنے اسوے میں بتلایا بھی ہے، تو یہ اختیار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتلایا ہوا ہے، لہٰذا شریعت میں اس کو ملحوظ رکھا جائے گا، اور اس اختیار کو خیار شرط کے طور پر یہ لگایا گیا ہے، خیار شرط کے طور پر اس کو برقرار رکھا گیا ہے، اور جو بھی شخص دھوکہ کھانے کا عادی ہو یا عدم تجربہ کار ہو تو اس کے لیے یہ گنجائش رہیں گی کہ وہ یہ بات کر لیں کہ میرے لیے کوئی دھوکہ نہیں ہے، اس بات کی ذمہ داری ہونا ہے، اور میرے کو 3 دن تک اختیار رہیں گا۔ اب فقہاء کرام نے یہ بھی بتایا کہ 3 دن سے زیادہ یہ اختیار نہیں رہیں گا، کیونکہ اس کو اگر اختیار رہا تو وہ جو بیع کیا ہے، فروخت کیا ہے، اس کے حقوق پامال ہو جائیں گے، انہیں کتنے دن تک روک لے کے رہیں گا، اس لیے 3 دن اس کی اکثر مدت بتلائی گئی۔ اگر 3 دن تک یہ اختیار کر کے اس چیز کو رد نہیں کرتا تو پھر یہ اس کا اختیار ختم اور وہ بیع لازم آ جائیں گی، اب اس کو لامحالہ اس کی قیمت ادا کرنا ہی پڑے گا اور واپس کرنے کا اختیار نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک اختیار یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ خیار رؤیت، ایک ہوتا خیار رؤیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی چیز کو خریدے اور اس کو نہیں دیکھے، جب دیکھا کہ اس میں عیب ہے تو اس کو یہ اختیار رہے گا کہ عیب کی وجہ سے اس کو رد کر دے، اس کو کینسل کر دے اور اس کو کل عدم کر دے۔ چنانچہ اس خیار کو خیار رؤیت، دیکھنے کے خیار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کے اصول میں اس کو ذکر کر دیا کہ اگر کوئی اندانے میں کوئی چیز پیک رہی یا پردے میں رہی، اس کو خرید لیا ہے تو دیکھتے ہی اس کو اختیار رہے گا، اگر دیکھتے ہی جان لیا کہ اس میں میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا اس میں کوئی نقص ہے، عیب ہے، تو میں اس کو فوراً رد کر دوں گا، دیکھتے ہی مجھے اختیار، دیکھتے ہی اس بیع کو رد کر دیا تو رد بھی ہو جائیں گی اور اس کو خریدار فروخت کنندہ قبول بھی کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے یہ خیار رؤیت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اس کے بعد چونکہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ عیب سے پاک ہو، عیب دار نہ ہو، یہ بھی دیکھا جائے گا، چنانچہ عیب دار ہوں گی تو عیب ہونے کی وجہ سے اس کو رد کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیار عیب بھی بتلایا، اور خیار عیب کو بھی شریعت میں ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جو بھی چیز خرید رہے ہیں پہلے سے بتا دیے کہ اس میں یہ نقص ہے تو ٹھیک ہے، اس عیب کے ساتھ قبول کرا، اس نقص کی وجہ سے اس کو رد نہیں کر سکتا۔ اگر نہیں، اتنا سب نہیں بتلایا گیا، چھپا کر بیچ دیا گیا ہے، اب دیکھا کہ اس میں یہ عیب ہے تو اس کو بیع کو رد کرنے کا اختیار رہے گا، اور یہ اختیار اس کا خیار عیب کہلائے گا۔ لہذا بیع کے اندر 3 خیاروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک خیار عیب کہ خریدی ہوئی چیز میں عیب نکل آئے تو اس کی وجہ سے، ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اس کو
رد کیا جائے گا، اور ایک خیار رویت کہ جو چیز بغیر دیکھے خریدے ہیں دیکھتے ہی اس کو اختیار رہے گا کہ اس کو رد کر سکے، اور ایک خیار شرط رہا کہ عدم تجربہ کار افراد یا جن کو زیادہ تجربہ نہیں ہے انہوں خرید لیے ہیں اور اس کو خریدنے کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تم جو کرے ہیں تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، اس میں عیب ہو نہ ہو، چونکہ یہ شرط لگایا تھا خیار شرط کو، اس بنا پر وہ رد بھی کر سکتا ہے۔ ان تین خیاروں کی بنا پر بیع کو رد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے جائیں تو اس میں بیع کو ایک بیع مرابحہ بھی کہا گیا ہے اور ایک بیع اقالہ بھی کیا گیا ہے۔ تو اقالہ کہتے ہیں جیسے بیع بیٹھی تھی اسی الفاظ میں بیع کو اٹھا لیا جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقالہ کیا بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بتائی کہ جو کوئی فروخت کنندہ بیع ہو جانے کے بعد جیسے قیمت پر، پہلی قیمت پر جیسے بات کر کے بیع کو ہوا تھا اسی طریقے سے اٹھا لیتا ہے تو یہ بیع برخاست بھی ہو جائیں گی، اور جو اس کو قبول کریں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتلائی ہے کہ اگر کوئی اب خریدنے کے بعد پریشان ہو گیا ہے تو اسی الفاظ میں اسی قیمت میں اس بیع کو ختم کر رہا ہے، تو اس طریقے سے اقالہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے آخرت میں اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا، اس کی پریشانیوں کو اٹھا لے گا، یہ اس کی فضیلت بھی بتلائی گئی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز خرید لیے اب بیچنا ہے، چاہے وہی خریدے یا کوئی اور خریدے، اس سے زیادہ فائدے پر بیچا جا سکتا ہے، اس کا بھی جواز ہے، تو اس کو مرابحہ کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز فروخت کرے پھر اس کے بعد میں اس کی ولایت میرے کو دے دو، میں پھر دوبارہ فرق کر لیتا ہوں، اس طریقے سے کرنے کا بھی گنجائش رہی ہے۔ یہ بھی بیع کے اقسام میں ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا بیع کے اقسام میں بیع فاسد بھی ذکر کی گئی ہے، بیع صرف بھی ذکر کی گئی ہے، بیع سلم بھی ذکر کی گئی ہے، بیع مجرق بھی ذکر کی ہے، بیع مقابضہ بھی ذکر کی گئی ہے، اور خیار رویت، خیار شرط، خیار عیب، ان تمام چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے فقہاء نے احکام ذکر کیے، کر کے بتلایا کہ جو بیع جائز ہے وہ اس طریقے سے ہوں گی، جو بیع جائز نہ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوں گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اناج کا ڈھیر ہے تو اس کے اندر ہاتھ ڈالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کے دیکھے کہ آپ کے ہاتھ تر ہو گئے ہیں، آپ کی انگلیوں کو تری لگ رہی ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ کر پوچھا کہ اے کھانا بیچنے والے یہ کیسا اناج ہے، اندر تری دکھ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور بارش اس اناج کو لے لی ہے، بارش پہنچنے کی وجہ سے کچا ہو گیا ہے۔ یہ کہنے لگے تو سرکار نے فرمایا تم اس کو کیوں اندر چھپا کے رکھے، اوپر ظاہر کر دیتے، دیکھ کے لے لیتا کوئی تو یہ بات اچھی ہوتی، چھپا کے کیوں بیچ رہے ہو؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش لیس منی، جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ رہا ہے کہ آپ بیع کر رہے ہیں، کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں تو اس میں دھوکہ دہی ہرگز نہ ہو، اس کے عیب کو چھپا کر نہ بیچا جائے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم میں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس طریقے سے کہہ کر یہ بتلا دیا کہ دھوکہ دہی مسلمان کا شعار نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت یہ نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دہی کر کر کسی کے مال کو ہتھیا لے۔ لہٰذا یہ طریقے کو منع بھی کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتلایا کہ مسلمان کا کردار ایسا نہیں ہو کہ وہ دھوکہ دہی کر کر لوگوں کے مال کو کھانے کے طریقے تلاش کرے۔ لہٰذا اس میں یہ ہے کہ جو بھی عیب ہے بیچی جانے والی چیز میں اس کو صراحتاً ذکر کر دیں، اس کے بعد اگر خریدنے والا راضی ہو کر لے لیتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے لینے کا جواز ہوگا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دھوکہ دہی نہ کرنے کے لیے بھی فرمایا۔ اور ہم اس کے علاوہ دیکھتے جائیں تو پھر بیع کے کئی اور اصول بھی ہوتے ہیں۔ اب جانوروں کی بیع بھی ہوا کرتی تھی، گائے کو بیچنا، اونٹ کو بیچنا، بکری کو بیچنا، اس میں بھی ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں یہ تدبیر کی جاتی تھی کہ اگر کسی کو اپنا اونٹ یا بکری وغیرہ بیچنا ہے تو اس کا دودھ نہ نکالتا، کچھ دنوں تک دودھ نہ نکالنے کی وجہ سے اس کے تھن بھر جاتے دودھ میں اور وہ دودھ سے بھری ہوئی جانور دکھائی دیتی، اب اس کے بعد میں اس کو لے جا کر بیچ دیا کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بھی منع فرمائے، لا تسر الابل والغنم، تم کیا کرو، تم مسرات مت کرو اونٹ کے ساتھ بھی اور بکری کے ساتھ بھی، کہ اس کو دودھ نہیں چھوڑنا، چھوڑ دیے بیچنے کے ارادے سے، پھر جب اس کا تھن بھر جائے تو اس کو تم بیچ دو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ایک دن لینے والا دودھ خوب نکالے گا، خوش ہو جائے گا، دودھ کی زیادتی ہوں گی، اور اس کے بعد میں دوسرے دن اس کی مقدار میں دودھ نہیں آئے گا تو اس کو دھوکہ دینا پایا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسا جانور بیچے تو خریدنے والے کو دو اختیار رہیں گے، یا تو وہ جانور کو اس طریقے سے جیسا خریدا ہے وہ قبول کر لے اور رکھ لے،
یا نہیں تو پھر وہ چونکہ اس کے ساتھ ایک دھوکہ دہی کا معاملہ کیا گیا ہے، اس لیے وہ جانور کو واپس کر دے، بے کو کلعدم کر دے، اور ساتھ میں ایک سا کھجور یعنی جو 2.5 کلو کھجور ہوتے ہیں ان کو بھی لوٹا دے، چونکہ اس نے دودھ ایک دن کا لے کر فائدہ اٹھایا ہے تو اس میں یہ بھی ادا کر دیں۔ چنانچہ اس طریقے سے یہ حدیث شریف کا مفہوم بھی رہا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر میں اس طرح گئے بھی ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بیع ہو گئی تو یہ اس کی خریدار کی ملک ہو گئی، وہ اپنی ملک سے دودھ نکال کر پیا ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی اجرت اس کا بدل دینا نہیں ہے، البتہ دودھ کا مثل ہوگا تو وہ دودھ ہی ہوگا، یا پھر اس کو قیمت کے ذریعے سے موازنہ کرتے ہوئے قیمت کا مقابلہ کرتے ہوئے کرنا ہوگا۔ لہٰذا اس طریقے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال بھی رہے اور حناف کے اقوال بھی رہے ہیں، لہٰذا اس کو جانور کو اگر خریدنا رکھ لینا چاہتے ہیں تو اسی عیب کے ساتھ رکھ لیں، چونکہ ان کے ساتھ ایک دھوکہ دہی کی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر رد کرنا چاہیں تو رد بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، لہٰذا کاروبار کو صاف شفافیت کے ساتھ کرنا ہے، اس میں دھوکہ دہی کی صورتیں نہیں آنا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین المسلم، سچ بولنے والا اور امانت دار اور مسلمان تجارت کرنے والا، یہ شخص جب ایمانداری کے ساتھ اور صداقت بیانی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ مسلمان ہونے کی حالت میں تجارت کرتا ہے تو اس کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع النبی والصدیقین والشہداء، یہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو یہ پیغمبر کے ساتھ ہوگا، اور سچ بولنے والے صدیقین جو انبیاء علیہ السلام کے بعد درجہ بلندی میں رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا، اور جو شہید ہو گئے ہیں اپنا خون بہا کر اللہ کی راہ میں شہادت کو قبول کیا ہے ان کے ساتھ اس تاجر کا حشر ہوگا۔ لہٰذا تاجر امانت دار، سچ بولنے والا اور اسی طریقے سے مسلمان ہو تو اس کے لیے یہ فائدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہنے والا نہیں ہوگا۔ اب ہم اسی طریقے سے دیکھتے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں کریں گا، ان کے اوپر رحمت الہی نہیں ہوں گی اور رحمت الہی سے وہ محروم رہیں گے، گویا ان کے لیے ہلاکت ہی ایک سبب رہے گا۔ وہ کون ہیں؟ تو اس میں ایک شخص کا ذکر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا تاجر ہے تو اس کی تجارت میں برکت نہیں دی جائیں گی، اور پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ داری بھی ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے آخرت میں محروم رکھے گا قیامت کے دن، اور آخرت محشر کے میدان میں جہاں خدا کی رحمت کے علاوہ کوئی اور سایہ بچانے والا نہیں ہوگا وہاں پر اس کی محرومی ہوگی۔ لہٰذا تاجر جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرتا ہے تو یہ اس کی دنیا کو بھی خراب کرنے والا عمل اور آخرت کو بھی خراب کرنے والا عمل، اور پھر رحمت الہی سے محرومی بہت بڑی لعنت کی بات ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ تاجر جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ فاسقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لہٰذا اس تاجر کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ جھوٹی قسم کھانے والے لوگ اپنا سامان بیچنے کے لیے معمولی بات پر جھوٹ کہتے ہیں کہ میری خریداری اتنے کی ہے یا میرے کو یہ اتنے میں پڑی ہے، تاکہ سامنے والا اس سے کم ریٹ نہ کرے، چکانے میں کمی نہ کرے، لہٰذا ایسا کہہ کر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم بتلایا گیا ہے کہ جھوٹ بول کر تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت میں کوئی برکت نہیں کی جائیں گی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محروم رہے گا۔ اسی طریقے سے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنهم يخسرون، یہ کہہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، ناپ رہے ہیں اس میں کچھ کمی کر رہے ہیں، تول رہے ہیں تو اس میں کچھ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل، ان کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ہے، یہ کلمہ عذاب ہے، خرابی ہے، ان کی پوری آخرت کی خرابی ہے ان کے لیے جو کیا کرتے ہیں، متففین کیا کرتے ہیں، وزن میں کم کرتے ہیں، اور جب ناپتے ہیں تو ناپ میں بھی کم کرتے ہیں، لینے کے ٹائم پہ پورا لیتے ہیں اور دینے کے ٹائم پہ کمی کر دیتے ہیں، تو ایسے افراد کی بھی آخرت خراب ہونے والی ہے، اور یہ جو کما رہے ہیں اچھی کمائی شمار کر رہے ہیں بلکہ وہ ان کے لیے اچھی نہیں، ان کے لیے شرنگیزی ہے اور خرابی ہے اور ان کے آخرت کو خراب کرنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ جو افراد، جو قوم
ان کے اندر کوئی فاحشہ برائی پھیل جائے اور وہ بدکرداری میں ملوث ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا عذاب ان کے اندر تعاون جیسی بیماری کو پیدا کر کے کریں گا، یا ان کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہوئی ہوں گی جو پہلے والی قوموں میں، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں ویسی بیماری نہ تھی، ایسی بیماری پیدا ہوں گی۔ تو اس کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ان کے اندر فحش کلامی یا فاحشہ اور برائی کا پنپنا، ان کے لیے یہ عذاب کا ثابت ہوگا۔ پھر دوسرا عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویل فرما رہا ہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قحط سالی کو مسلط کرے گا، اور پھر ان کی زندگی میں تنگ حالی آ جائے گی، اور ان کے اوپر حکمران ایسے ظالم ہوں گے کہ جو رحم کرنے والے نہ ہوں گے۔ یہ تین قسم کے عذاب ایسے لوگوں کو جو کمی ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں اور اپنے مال کو بچانے والے ہیں، اس قسم کے عذابوں میں ان کو ملوث کیا جائے گا۔ یہ بھی سرکار اپنا اسوہ بتلا رہے ہیں کہ مسلمان کا کردار کبھی ناپ تول میں اور بات ہو جائے تو اس کے اوپر کمی کرنے میں کبھی مسلمان کا کردار نہیں رہے گا۔ لہٰذا اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ ناپ تول کی چیزوں میں کمی نہ کی جائے۔ قدیم زمانے میں ہوتا یہی تھا، اور ابھی بھی کئی جگہوں پر ہوتا ہے کہ ناپ تول میں بعض حضرات بٹیں کاٹ دیتے نیچے سے، تو بٹ نیچے سے کٹ جائے تو کچھ وزن کم ہو جاتا ہے، پھر اس سے تول کر بیٹھ رہے ہیں۔ تو ایسی قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہے، اور تاجروں میں رواج بھی رہا ہے، اور اس میں دام کر کے بھی دیتے ہیں اور ادھر سے وزن میں کمی کرتے ہیں، تو ان کی بھی خرابی ہے۔ اور ان کے لیے سرکار فرما رہے ہیں ایسا قوم پورا رواج پالے تو ان کے لیے تین عذابوں میں ملوث ہونا پایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے کہ جو بندہ اچھی تجارت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزوں کو بذات خود خریدے بھی ہیں اور فروخت بھی کیے ہیں، اور کبھی وکالت کے ذریعے سے بھی معاملہ داری کیے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ان کو 1 دینار دیا، سونے کا سکہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری خرید کے لاؤ۔ چنانچہ وہ گئے بکری خریدنے کے لیے، 1 دینار میں 2 بکریاں خرید، 2 بکریاں خریدنے کے بعد ایک بکری کو 1 دینار میں بیچ دیے۔ اب ایک بکری بھی لائے اور ساتھ میں 1 دینار بھی لائے، سرکار کی خدمت میں پیش کیا کہ سرکار آپ کا دیا ہوا دینار اس قدر برکت کا رہا ہے کہ میں اس سے 2 بکریوں کو خریدا، 1 بکری بیچ کے 1 دینار بھی لے لیا، اور آپ کی جو بکری تھی منگائے تھے وہ بکری بھی پیش خدمت ہوں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے بکری بھی پیش کر دی اور اس کا دینار بھی پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بے میں، تمہاری کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ بتلاتے ہیں کہ یہ صحابی جب بھی جو بھی کاروبار کرتے ان کے لیے ہمیشہ برکت رہتی، حتیٰ یہ کہ اگر یہ مٹی بھی لے لیں تو ان کی مٹی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا، اور وہ مٹی خرید کر فروخت کرنے میں بھی کمائی کرنے والے رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی شامل حال رہی، اور جو اچھا کاروبار کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت بھی رکھتا۔ کم کمائیں، خیر و برکت رہے تو دنیا کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، اللہ کے عذاب سے اور قحط سالی جیسی چیزوں سے حفاظت میں رہیں گے۔ اگر نہیں دھوکہ دہی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا مال لوٹ کر کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں منع بھی فرمایا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، اگر تجارت ہو اور دونوں بھی راضی ہو جائیں اس سے تو دونوں کی رضامندی کے بعد تجارت درست۔ تجارت میں کمائی ہوتی ہی ہے تو کمائی کرنا بھی جائز ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ جو واقعہ بتلایا گیا کہ 1 دینار میں 2 بکریاں خریدی گئی، یہ بھی ان کا لینے کی تجربہ کاری رہی۔ پھر 1 دینار میں 1 بکری بیچ دی بھی گئی ہے، تو پھر یہ بھی ان کے کاروبار میں تجربہ کاری رہی ہے۔ لہٰذا کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور انبیاء علیہ السلام بھی کاروبار کیے ہیں، جن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی رہا ہے کہ آپ بذات خود بھی خریدے، وکالتاً بھی خریدے، اور تجارت کے قافلے میں جا کے تجارت بھی کر کے آئے، اگرچہ اعلان نبوت سے پہلے کا وہ واقعہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو فقہاء کرام نے یہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی چیز ایک ہے اور اس کو کم دام میں بیچنا فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، خریدنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے جواز کی بھی گنجائش نکلتی ہے۔ جیسے کسی کے پاس ایک یاقوت کا ٹکڑا ہو، پتھر ہو، اور وہ 100 درہم یا 100 دینار کا ہو، اور خرید و فروخت میں اس کو 1 دینار کے بدلے بیچا جائے تو اس کا بھی جواز ہوتا ہے۔ اس میں فقہاء کرام نے اختلاف بھی کیا، یہ بتلایا کہ 3 گنا سے زیادہ نہ لے کیونکہ یہ اس کے لیے عدم جواز کی طرف جائے گا، مگر اس میں چونکہ احادیث شریفہ میں آیا ہے تو اس میں گنجائش بھی بتلائی گئی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک خاتون زنا کی، باندھی تھی، زنا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو فرمایا ابتعها، اس کو بیچ دو، ولو بظفیر، اگرچہ اس کو معمولی چیز یا معمولی رسی کے بدلے کیوں نہ ہو، اس کو بیچ دو۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا کوئی باندھی اس قیمت کی تو نہیں ہوتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ملکیت میں رکھنے سے منع فرمایا اور بیچنے کا حکم دیا، تو کم سے کم دام میں بھی ہو تو نکال دو، یہ بھی فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چیز خریدنا چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، ولو بدرہم، اگر یہ ایک درہم میں بھی دی جائے تب بھی تم مت لو۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا۔ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک قیمت زیادہ رکھنے والی چیز ہے، اس کو کم قیمت میں بھی دیا جائے تو دینا اور فروخت کرنے کی گنجائش نکل کے آتی ہے۔ جیسے کہ باندھی زنا کی ہے تو اس کو معمولی قیمت پہ بھی بیچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور جس چیز کو نہ لینا ہے اگر وہ معمولی قیمت پہ آ کر بھی مل رہی ہے تو مت لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تجارت کے اصول میں یہ بھی فرمائے ہیں کہ تم چھوڑ دو لوگوں کے حال پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض سے بعض کو روزی پہنچاتا ہے، تو بعض افراد دوسروں کے لیے روزی پہنچانے کا ذریعہ ہوتے، بعض افراد دوسروں کے لیے روزی پہنچانے کا ذریعہ ہوتے، ہر دو طرف سے ایک دوسرے کی روزی تجارت کے ذریعے سے ملتی ہے، کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کی ہے، اور ایسی برکت کی ہے کہ 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت کے ذریعے سے فائدہ کمایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر برکت کی ہے، لہٰذا ملازمت کرنے والوں کے لیے اس قدر برکت کا ذکر نہیں ہے، زراعت کرنے والوں کے لیے اس قدر برکت کا ذکر نہیں ہے، کاریگاری کر کے کوئی ایک سامان کو بنا کر بیچ رہا ہے تو اس کے لیے بھی اس قدر کا نفع کی اور گنجائش نہیں ہے جس قدر برکت کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تجارت کرنے میں 10 گنا میں سے 9 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت رکھتا ہے۔ تو تاجر امین ہو، سچا ہو اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اس کی آخرت بھی سنورنے والی ہے اور یہ خدمت خلق کا ذریعہ بھی ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا تاجر حبیب اور پسندیدہ رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اپنی محنت سے کمانے والا، اس کو بھی حبیب اللہ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوگا۔ لہٰذا تجارت پیشہ اچھا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار بھی کیا ہے، مگر اس میں جواز اور عدم جواز کی صورتوں کو بھی دیکھنا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ان تمام اصول کو دیکھتے ہوئے تجارت کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کا ذریعہ رکھا ہے، اور اس سے تجارت میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور تجارت میں یہ بھی آیا ہے، سرکار نے فرمایا آخری زمانے میں کیا ہوگا، یہ ہوگا کہ یبیع دینہ بطافہم من الدنیا، لوگوں کے درمیان ایمان کی اہمیت اٹھ جائے گی، بالکل وہ ایمان سے دور کی تعلق رکھنے والے ہو جائیں گے، اور وہ اپنے دیانت داری کو، اپنے دین کو معمولی دنیاوی چیز کے بدلے میں بیچیں گے، یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو دین فروشی بھی ہوگی، اور لوگ اپنی دیانت داری کو، اپنی امانت داری کو، اپنے ایک مسلمان پہ کیے جانے والے بھروسے کو ایسے اڑا دیں گے، ایسے بیچ دیں گے کہ معمولی دنیا کی چیز کے بدلے ایمان کو بیچ دیں گے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اگرچہ یہ نسبت مجازی ہوں گی، ایمان خرید و فروخت کرنے والی چیز نہیں ہے، خریدنے والے کو اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، مگر ایک چیز اپنے پاس سے نکال دینا، ملکیت اس کو اور اس کو اپنے قابو سے بالکل دور کر دینا بتلانا ہے کہ آدمی کے نظروں میں قیامت سے پہلے ایمان کی اہمیت ایسی گھٹ جائے گی کہ وہ ایمان فروش، دین فروش ہو جائیں گے، دین بیچ دیں گے اپنا اور معمولی دنیا کے بدلے بیچیں گے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو لہٰذا مسلمان کے لیے دیانت داری اور اسلام پر قائم رہنا اور ایمان والا رہنا یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے، اس کو وہ اپنے اندر اجاگر کر رکھیں، زندہ رکھیں، تو یہ مسلمان کی کامیابی و کامرانی ہے۔ اسی طریقے سے تجارت کرنے کے اصول بتلائے گئے ہیں اور تجارت کرنے کے طریقے بتلائے گئے ہیں، اور حرام چیزوں کی تجارت سے بھی بچتے جائیں، اور ایسے بھی نہیں ہو جو چیز تمہارے قبضے میں نہیں ہو وہ بیچ رہے ہو، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس میں پانی کی بہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پانی زمین کے اندر ہے یا نہر بہہ رہی ہے اس کو بیچ رہے ہیں اپنے پاس کی گھاس پھوس کو پانی نہ دیتے ہوئے، تو اس طریقے کی بہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا بہ کا بیان بہت بڑا ہے، کاروبار لین دین کے معاملات بہت
وسیع تر ہیں، اور اس سے کوئی انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا، مگر جہاں جھوٹ، دروغ گوئی اور دھوکہ دہی کا معاملہ آتا ہے اس سے بچنا مسلمان کے لیے لازم اور ضروری اور اس کا ایمانی فریضہ ہوگا۔ لہٰذا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو افراد کاروبار کر رہے ہیں ان کے جائز کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حرام کے مال سے آنے والی آمدنی نقصان لے کر آئے گی، عذاب لے کر آئے گی، ہلاکت لے کے آئیں گی۔ اگر آدمی وہ کما کر خوش بھی ہو جائے مگر اس کے ایمان یہ اجازت نہیں دے گا کہ تو اس میں کوئی کار خیر کیا ہے یا تیرا رب اس سے راضی ہے، لہٰذا جس سے رب ناراضی ہو ویسی آمدنی دنیا میں کچھ فائدہ دینے والی نہیں ہے، اور آخرت میں بھی اس کے وبال آنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔